بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا ہے یا نہیں جلایا گیا، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل جا الحق کو بنانے کا مقصد ناصبیوں اور غیر شیعہ لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینے ہیں، تو آج ہم جو ہے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جو ہے وہ نہیں جلایا گیا، ان کا دروازہ نہیں جلایا گیا اور ان کے گھر جلانے کی جو ہے وہ دھمکی نہیں دی گئی۔ یہ جو ہے فقط شیعہ علماء اور شیعہ ذاکرین اپنی عوام کو رلانے کے لیے جھوٹی کہانیاں جو ہے بنا کے سناتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل جو ہے وہ سچی بات ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ بہت ساری مشہور اور معروف کتابوں میں یہ واقعہ باقاعدہ موجود ہے۔ تو آج جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں جو ہے وہ رکھتا ہوں، اور جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ اردو میں موجود ہیں، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے پہلی کتاب دیکھیں، الفاروق، شبلی نعمانی صاحب کی یہ کتاب ہے الفاروق، اور اس الفاروق یہ جو ہے دارالاشاعت کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو اس کے ناظرین کا صفحہ نمبر 76 پر جو ہے وہ جناب شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں ذرا توجہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، کیا کہا کہ اے رسول خدا کی بیٹی، اللہ کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عجیب محبت ہے، آپ ذرا آگے دیکھیں گے۔ تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ یہ باقاعدہ دھمکی دی ہے جناب عمر نے کہ میں جو ہے وہ گھر میں کیا کر دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ اور اس روایت کے متعلق کیا فرماتے ہیں شبلی نعمانی صاحب، وہ بھی آپ دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں، یعنی حضرت شبلی نعمانی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو ہے واقعہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کے مزاج اس قسم کا تھا کہ بعید نہیں ہے ان سے کہ انہوں نے جو ہے یہ دھمکی دی ہو، اور اسی طرح جو یہ ان کا اعتراف ہے، آپ کو ہم نے دکھا دیا۔ دوسری آپ کتاب دیکھیں، ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، یہ جو ہے رشا محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ یہ جو آرام باغ قدیم کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہے، چوتھی جلد جو ہے نا، صفحہ نمبر جو ہے وہ 131 ہے۔ روایت آپ کے سامنے ہے، لکھتے ہیں، روایت تھوڑی سی طویل ہے۔ جب رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر سے بیعت لی گئی اور حضرت علی اور زبیر فاطمہ بنت رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ کے گھر جا کر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور اپنے عمل یعنی بیعت کے بارے میں تبادلہ آراء کرتے ہیں۔ جب اس اجتماع کی اطلاع حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو وہ نکل کر فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے رسول اللہ کی بیٹی، خدا کی قسم مخلوق میں سے کوئی ہم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارا نہیں تھا، اور تمہارے باپ کے نہیں تھا، یہ لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں، اور تمہارے باپ کے بعد اب ہم تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، اور خدا کی قسم اگر یہ جماعت یعنی بنو ہاشم آ کر تمہارے پاس جمع ہوئی تو یہ بات یعنی آپ کا پیارا ہونا مجھے اس بات سے روک نہ سکے گی کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لوں کہ ان کے اوپر اس گھر کو جلا دیا جائے۔ کہا کہ جب حضرت عمر نکلے تو یہ لوگ بی بی فاطمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ عمر میرے پاس آیا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر تم پھر جمع ہوئے تو وہ ضرور تمہارے اوپر اس گھر کو جلا دے گا، اور خدا کی قسم جس چیز پر وہ قسم کھا کر گیا اس کو وہ ضرور کرے گا، جو یعنی اس نے وہ قسم کھائی ہے اس قسم کو وہ پورا کرے گا، یعنی جو کیا کرے گا، وہ گھر کو جلا دے گا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ شرط شیخین پر درست ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ روایت شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ شرط شیخین پر یہ روایت صحیح ہے۔ دو کتابوں سے ہم نے یہ واقعہ دکھا دیا، یہ شیعوں کی کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ
آپ کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور معتبر اور مشہور کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں تاریخ طبری، بڑی مشہور و معروف تاریخ کی کتاب ہے تاریخ طبری، اور لکھنے والے ہیں علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری۔ نفیس اکیڈمی کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے، اور جو اس کا جو ہے وہ دوسری جلد ہے اور حصہ اول ہے۔ دوسری جلد میں جو ہے وہ پہلا حصہ ہے اور صفحہ نمبر 405 زیاد بن کلیب کی روایت ہے۔ میں دکھاؤں گا کہ زیاد بن کلیب بھی جو ہے وہ سکہ ہے۔ زیاد بن کلیب سے مروی ہے کہ وہاں سے عمر بن خطاب علی کے مکان پر آئے، وہاں سے کہاں سے؟ ثقیفہ سے۔ وہاں طلحہ، زبیر اور بعض دوسرے مہاجر موجود تھے۔ عمر نے کہا چل کر بیعت کرو، یہ زبردستی بیعت لینے کی کوشش کر، اچھا چل کر بیعت کرو ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کر تم سب کو جلا دوں گا۔ تو یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بیعت نہ کی تو کیا میں کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیا کروں گا؟ گھر میں جلا دوں گا۔ تو یہ ناظرین کرام تاریخ طبری میں یہ جو روایت ہے یہ زیاد بن کلیب سے روایت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیاد بن کلیب کیسا راوی تھا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زیاد بن کلیب سکہ ہے۔ سکہ ہے کس کے نزدیک؟ امام نسائی۔ امام نسائی کے نزدیک جو ہے یہ سکہ ہے۔ آپ دیکھیں میزان الاعتدال اردو ترجمہ ہے، میزان الاعتدال مکتبہ رحمانیہ سے یہ کتاب چھپی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 141۔ کیا لکھتے ہیں توجہ کریں، یاد رہے زیاد بن کلیب کیا ہے؟ سکہ ہے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں امام نسائی اور دیگر حضرات نے اسے سکہ قرار دیا ہے۔ امام نسائی بھی اسے سکہ کہتے ہیں اور بعض دوسرے حضرات بھی اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ راوی زیاد بن کلیب سکہ ہے۔ ہم نے آپ کی معتبر 3 عدد کتابوں سے دکھا دیا۔ تو ناظرین کرام ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ واقعہ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی افتراء نہیں، کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو عیاں ہے، اظہر من الشمس عیاں ہے، جس سے ہر شخص جانتا ہے۔ یہ ناسمیوں کے فریب ہیں کہ شیعہ مولوی اور شیعہ ذاکرین جو ہیں عوام کو رلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں۔ کوئی چاہے تو اور کتابوں سے بھی میں دکھا سکتا ہوں، ہمیں بے شک آپ کومنٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اور حوالے چاہیے تو ہم آپ کو اور حوالے دیں گے۔ یہ اردو کی کتابیں ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، ہر شخص پہ واجب ہے، ہر شخص پہ فرض ہے کہ وہ ضرور اگر کسی کو شک ہو وہ جو ہے نیٹ سے جا کے ان کتابوں کو دیکھ سکتا ہے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت۔ إن الموت لكون زووغ